سوء خاتمہ کے اسباب، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک فہرست کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں. نمبر 1. اچھا دیکھیے اس کا زیادہ تر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب دین اور دنیا کے اندر ایک ٹکراؤ ہونے لگے. دین اور دنیا کے اندر ایک ٹکراؤ ہونے لگے اس وقت اس کا پتہ زیادہ چلتا ہے کہ جب واقعی مسئلہ پیش آ جائے کہ دین اور دنیا ٹکرانے لگے، اس وقت ہم جس چیز کا انتخاب کریں گے یہ دلیل اس بات کی ہوگی کہ ہمیں اس چیز کی محبت زیادہ ہے. دیکھیے جتنی شدت کے ساتھ دنیا سے محبت ہوگی اتنا ہی اس سے جدا ہوتے وقت اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اور ایک ایسی کشمکش شروع ہوگی کیونکہ بہرحال موت کا فرشتہ آپ کو وقت پورا ہو چکا، اس کو تو لے کر جانا ہے. مومن دنیا سے نہیں جانا چاہتا، ملک الموت زبردستی لے جانا چاہتا ہے کیونکہ دنیا سے محبت شدید تھی تو ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے. اب جو کشمکش شروع ہوتی تو اس حالت میں مومن کی روح قبض ہوتی ہے کہ اس کو ملاقات پروردگار سے بیزاری ہوتی اور وہ کراہیت کر رہا ہوتا ہے خدا سے ملنے میں. اس موقع پر اس کا ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اچھا اب ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے اندر دنیا کی محبت قوی ہے اور خدا کی محبت ہمارے اندر ضعیف ہے تو ہم اس دنیا کی محبت کو کم کر کے خدا کی محبت کو قوی کیسے کریں؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ بتا دیا بھائی دنیا کی محبت قوی ہو گئی ہے آپ کے اندر، اب اس کو بھی خدا کی محبت کو ہم قوی کیسے کریں؟ اس کے بھی کچھ طریقے ہیں. دیکھیے کیا محبت قوی کی جا سکتی ہے، پیدا کی جا سکتی ہے، خود ایک مسئلہ ہے. تو دیکھیے محبت پیدا تو نہیں کی جا سکتی لیکن اس کے اسباب اختیاری ہیں جن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. وہ اسباب اگر اختیار کر لیے جائیں، مثلا وہ اسباب ہمارے اختیار میں ہیں. اب ہم نے خود پروردگار عالم سے پوچھا پروردگار تو یہ بتا کہ ہم کس طریقے سے تیری محبت کو قوی کریں، تو پروردگار نے بتا دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اس عمل کے نتیجے میں تم خدا کے محبوب بندے بن جاؤ گے، یعنی خود بخود خدا کی محبت قوی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت رسول کی جتنی زیادہ آپ پیروی کریں گی، جتنی زیادہ پیروی کریں گی اتنی خدا کی محبت قوی ہوتی چلی جائے گی. جب بھی یہ کہا جاتا ہے روحانیت میں بہت زیادہ دخیل ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے، آپ کی خدمت میں بارہا میں پیش بھی کر چکا ہوں کہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جتنے بھی مستحب کام ہیں اور سنتیں ہیں ان سب کا آپ کی روحانیت کے اندر ایک حصہ ہے، ان سب کا آپ کی روحانیت کے اندر ایک حصہ ہے. اگر 1,00,000 مستحبات ہیں بالفرض، 1,00,000 مستحبات ہیں اور آپ نے ایک مستحب صرف انجام نہیں دیا، باقی 99,999 انجام دے دیے، جتنے مستحبات پہ عمل کرتی جائیں گی خدا کی محبت قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے گی. اچھا یہاں تو سنت رسول کی بات آئی، اس سے بالکل جڑی ہوئی جو اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. یعنی آئمہ کی بھی اطاعت بالکل ویسے ہی جڑی ہوئی ہے. یعنی آئمہ کی اب جتنی احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی اتنی خدا کی محبت قوی ہوتی جائے گی. اور اس کے بعد آئمہ کی اطاعت کیسے کریں؟ احادیث سے ہم براہ راست اس طرح سے اخذ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر وہی آئمہ نے بتایا کہ ان مجتہدین کی آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی اور ان کے فتوے پر عمل کرنا پڑے گا. یعنی اگر کسی نے ان کو رد کیا تو اس نے گویا مجھ کو رد کیا، جس نے مجھ کو رد کیا اس نے خدا کو رد کیا، اور جس نے خدا کو رد کیا وہ گویا حد شرک باللہ کی منزل پر پہنچ گیا جو احادیث کے اندر آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی پیروی، آئمہ کی پیروی اور مجتہد کے رسالہ عملیہ اور ان فتاووں کی پیروی، اس سے خود بخود خدا کی محبت میں اضافہ ہوگا جتنا آپ ان کے اوپر عمل کریں گے. دیکھیے یہ سب چیزیں آپس کے اندر اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے آواز بہت تیز ہو رہی ہے، آواز کم کر دیجیے ذرا. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک تو طریقہ کار یہ بیان ہوا. دوسرا طریقہ جو نسخہ ہے خدا کی محبت کو بڑھانے کا وہ ہے الشفقۃ علی الخلق. دوسرا
طریقہ ہے. اب ہم اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے ورنہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے اور ذکر موت پھر رہ جائے گا. یہ ضمنی بحثیں ہیں لیکن جتنا صرف ہو میں اتنا صرف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. الشفقۃ علی الخلق, لوگوں کے اوپر بہت زیادہ شفقت کرنا, کیونکہ تمام مخلوق خدا کی عیال ہے. تمام مخلوق خدا کی عیال ہے. جتنا مخلوق خدا پر شفقت کریں گے اتنا ہی محبت پروردگار کی آپ کے دل میں بڑھے گی. بھائی اگر کوئی آپ کے کسی بچے کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے تو خود بخود آپ کی نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. جب مخلوق خدا پر جتنی زیادہ شفقت کریں گے, ان کے کام آئیں گے, ان کی خدمت کریں گے, اتنی زیادہ خدا کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ بڑھے گا اور آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی, اور دنیا کی محبت اس کے مقابلے میں ضعیف تر ہوتی چلی جائے گی. دیکھیے وہ جو قرآن کی آواز اب کم ہو گئی. اچھا, تو دنیا کی محبت کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی زیادہ زیادہ خدمت کی جائے. اور جو ایسے ہی افراد کے متعلق جو قرآن میں آیت آئی ہے نا, اذلۃ علی المؤمنین واعزۃ علی الکافرین, ایسے افراد جو واقعی مومن ہیں ان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے, مومنین کے سامنے تو ذلت کے ساتھ رہتے ہیں. مقصد کہنے کا ان کے سامنے بچ کے رہتے ہیں, انکساری کے ساتھ رہتے ہیں. وَأَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ, کافروں کے سامنے عزت و وقار کے ساتھ رہتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کافروں کے سامنے تو بالکل ہی ذلیل ہو کر رہتے ہیں, چاہے وہ سربراہان حکومت ہوں, اپنے لوگوں کے سامنے تو اکڑ کر رہیں گے اور کافروں کے سامنے ذلیل ہو کر رہیں گے. بالکل الٹا اس کے اندر بیان کیا گیا قرآن کے اندر کہ اذلۃ علی المؤمنین واعزۃ علی الکافرین, جس کا تو بہرحال یہاں پہ ایک بات یہ کہنی تھی کہ مومنین کے ساتھ انکساری کرنا, ان کے کام آنا, مخلوق خدا کی خدمت, اس سے خود بخود محبت قوی ہوگی. نمبر 2, نہیں وہ میں اس میں نہیں جا رہا. نمبر 1 جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا نا, جو سبب تھا سوء خاتمہ کا, اس میں تھا دنیا کی محبت قوی ہو جائے, خدا کی محبت ضعیف ہو جائے, تو ایسے موقع پر پھر بہت تکلیف ہوتی ہے ایک مومن کو ملاقات پروردگار کرتے وقت. اس کشمکش میں کہ وہ نہیں جانا چاہتا وہاں پروردگار سے ملاقات کے لیے, اس کا ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کراہیت کرتا ہے وہ خدا سے ملاقات کے لیے. اس کا سبب نمبر 2 سوء خاتمہ کا, اس کو ہم لوگ ابھی بیان کر رہے ہیں. عدم حج المستطیع, استطاعت رکھنے کے باوجود حج پہ نہ جانا, یہ خاتمہ بالسوء کر دیتا ہے. قرآن کی جو آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا, جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا, اور اندھوں کا راستہ گمراہی کا راستہ بن نابینا اور اندھا مشہور ہوگا. اور وہ جو رسول کی حدیث بہت مشہور ہے کہ جو حج جس پر واجب ہو چکا اور اس کے باوجود وہ حج پر نہ جائے, تو وہ چاہے وہ یہودی مرے, نصرانی مرے, کوئی پرواہ نہیں تھی رسول کو کہ کس انداز سے بھی وہ مرتا, یعنی اس کا انجام یقیناً خراب ہوگا. اور پیغمبر اسلام نے جو مولا کو بات کہی تھی کہ اے علی, تارک حج اگر مستطیع ہو, یعنی وہ حج پہ پھر بھی نہ جائے, وہ کافر. وہ جو قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, جو بھی حج واجب ہو جانے کے بعد, استطاعت آنے کے بعد حج کو انجام نہ دے, فمن کفر, اس کے بعد کفر اختیار کر لے, یعنی باقاعدہ قرآن میں حج واجب ہونے کے بعد انجام نہ دینے والے کو کافر کہا گیا. اور انسان کا انجام یہودی اور نصرانی کی طرح سے ہو, یہی تو ہے سوء خاتمہ. وقت مرگ ساری زندگی نعرے لگاتے لگاتے ہم تھک گئے, اور اس کے بعد وقت مرگ ایمان ہاتھ سے نکل گیا. آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے کتاب لکھی ہے جو کہ اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے, عجیب و غریب واقعات کے نام سے. وہ اگر آپ لے کے پڑھیں, اس میں باقاعدہ ایک واقعہ آیت اللہ دستغیب نے لکھا ہے کہ ایک مرنے والا تھا, حالت احتضار میں لوگوں نے اس کو کلمہ توحید پڑھوانے کی بہت کوشش کی, آئمہ کے نام پڑھوانے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ بالکل بھی اس نے پڑھنے سے انکار کر دی, پڑھا ہی نہیں یہ سب چیزیں.
اور اس کے بعد جو اس کو تاکید کر رہا تھا کلمے کی، اس کی طرف اس نے رخ کیا اور 3 دفعہ زور زور سے کہا یہودی یہودی یہودی، اور اپنے سر کے اوپر ایک زوردار ہاتھ مارا اور اسی وقت انتقال کر گیا۔ آیت اللہ دست غیب نے واقعہ لکھا ہے۔ اس کی بیوی سے جب پوچھا گیا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی، بیوی نے کہا کہ اس پر کئی سال سے حج واجب تھا اور یہ ہمیشہ آج کل کر کے سالہ سال سے اس کو ٹال رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا جو رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ یہودی مرے یا نصرانی مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال کسی شخص پر اگر حج واجب ہے، اس کے حج کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں کہ کس شخص پر واجب ہوتا ہے، کس شخص پر واجب نہیں ہوتا۔ کچھ ہم نے مسائل پچھلی ایک کلاس تھی اس کے اندر ذکر کیے بھی تھے۔ استطاعت میں عورت مثلا اگر بوڑھی ہو جائے، اس کے زیور ہوں تو اس کو بیچ کے حج پہ جانا پڑے گا، اس کو اگر اس کے پاس کوئی اور پیسہ نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ایسے حج کے مسائل ہیں کہ جس سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ہارڈ کیش ہونا چاہیے۔ نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی پلاٹ ہے، کسی کے پاس کوئی اور جائیداد ہے، کوئی اور کسی طریقے سے اس کے پاس پیسہ آ سکتا ہے، یا مثلا عورت ہی اس کے پاس ویسے پیسہ نہیں لیکن بوڑھی ہو چکی، اب زیور اس کا بیکار ہو گیا ہے، اس موقع پر اس کو بیچ کے حج پہ جانا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ جائے تو پھر وہ اس کے اندر شمار ہوگا اور اس کو بہت ہی خطرناک ایک اس سے اس کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 3 سوء خاتمہ کا تیسرا سبب عدم ادائیگی زکوٰۃ، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی۔ دیکھیے زکوٰۃ کے متعلق بھی چھٹے امام نے ایک بات کہی، ابو بصیر نے باقاعدہ اس روایت کو نقل کیا چھٹے امام سے، جس میں امام نے یہی بات بیان فرمائی کہ پھر جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا پھر اس کی مرضی ہے چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یا زکوٰۃ کے لیے بھی وہی ہے، یعنی زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی سوء خاتمہ کا ایک سبب ہے۔ اچھا اتنا اور بتا دوں کہ موجودہ مجتہدین کے فتوے میں بھی ہے بہرحال کہ کرنسی نوٹ کے اوپر زکوٰۃ دینا مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے البتہ مستحب۔ البتہ یہ زکوٰۃ کا مفہوم وسیع ہے۔ دیکھیے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ پچھلی دفعہ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ آپ نے سنا کہ علم کی زکوٰۃ ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا علم کی زکوٰۃ نشر و اشاعت ہے، علم کو پھیلانا۔ مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان مستحقین تک مال کو پہنچائے، جمع کر کے ایکومولیٹ کر کے اپنے پاس نہ رکھے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کی ایک سے ہوتی ہے، ایک جاؤ حشم ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ ہے سفارش کرنا۔ کسی کا کام کہیں پھنسا ہوا ہے، ہم کسی سے کہہ کر اس کے کام کو جائز کام کو کروا سکتے ہیں، اس موقع پر سفارش کرنا یہ اپنے جاؤ حشم کی زکوٰۃ دینا۔ اسی طریقے سے حکومتی اور اعلیٰ عہدے دار جو ہوتے ہیں، جو کسی بھی عہدے کے اوپر فائز ہوں، آپ کو بتایا تھا کہ حکومتی عہدوں کو قبول کرنا حکومت غیر اسلامی کے حرام ہے، لیکن صرف اس صورت میں ایک عمومی اجازت سب کو ملی ہے حکومتی ملازمت کرنے کی، غیر اسلامی حکومت کے اندر عہدوں کو قبول کرنے کی، کہ جس میں مومنین کے کام آیا جائے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ مومنین کے کام آنا، یہ باقاعدہ روایتوں میں یہ چیز آئی ہے۔ امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا کہ تم عہدوں کو قبول کر سکتے ہو، بس شرط یہ ہے کہ تمہیں ان کے کام آنا ہے۔ تو یہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کی اور حکومتی عہدوں کے اوپر پہنچنے کی ایک زکوٰۃ ہے کہ جو کہ دینی۔ اچھا علامہ محمد حسین طباطبائی نے ایک بڑی عجیب بات کہی، عجیب تو نہیں ہے لیکن اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ سالک کو، یعنی جو روحانیت کی منازل جو بھی شخص طے کر رہا ہو، اس کو اپنے تمام اعضاء کی تطہیر کرنا لازم ہے، تمام اعضاء کی اس کو تطہیر کرنا ہے۔ بلکہ آقا طباطبائی نے ایک چیز اور لکھی، کہا کہ اگر وہ مقام انفاق و بذل اموال میں مجاہدہ نہ کرے، دیکھیے ذرا جملہ مشکل ہے، مقام انفاق میں اور بذل اموال یعنی مستحقین تک پیسے کو پہنچانے میں مجاہدہ نہ کرے تو کبھی بھی سیر و سلوک کے اعلیٰ منازل کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا اور اس کی روحانیت کے اندر ایک نقص باقی رہ جائے گا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جو کہ روحانیت کے مدارج کو طے کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقام انفاق یعنی جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے اس کو، اور بذل اموال جہاں لوگوں کو یعنی بغیر کسی حق کے ویسے ہی پیسہ دینا ہے، مستحق ہیں، کوئی بیچارہ مریض ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی کے ساتھ کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی مقروض ہے، کتنے سارے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں پیسے سے متعلق۔ کہا کہ فقط عبادات کے ذریعے روحانیت کو نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ مال کو خرچ کرنے کے اندر مجاہدہ نہ کرے۔ مجاہدہ کے معنی کہ تکلیف اسے بہت ہوگی مال خرچ کرتے ہو، لیکن اس کے اندر اس کو مکمل کوشش کرنی ہے اور نفس کو شکست دینی
مثلا وہ یہ سوچے کہ بھائی پیسہ تو میرے پاس فقط اتنا ہی ہے، اب میں اس کو بھی خرچ کر دوں گا، آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ اگر میں نے یہ پیسہ بھی مثلا اس نیک کام کے اندر خرچ کر دیا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یعنی قرآن کہتا ہے کہ شیطان تم کو ہمیشہ فقر و فاقے سے ڈرائے گا کہ تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، اور تم کو فحش باتوں کا حکم دیتا ہے شیطان. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی کسی اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتا فقط اور فقط علم کے ذریعے یا عبادات کے ذریعے، جب تک کہ وہ مال خرچ کرنے والا کام نہ کرے. تو ہم یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ عدم ادائیگی زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا، جس کا میں نے بتایا کہ ہر چیز کا ایک مفہوم وسیع. ایک تو توضیح المسائل کے اندر جو زکوٰۃ بیان کی گئی کہ مثلا مویشیوں کے اوپر اور سونے کے اوپر اور چاندی کے اوپر وغیرہ، لیکن زکوٰۃ کا مفہوم بہت وسیع. اس کے اندر یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جس کے اندر جاہ و حشم بھی آ جاتا ہے، اعلیٰ عہدوں کے اوپر پہنچنا بھی آ جاتا ہے، مومنین کے کام آنا بھی شامل ہے، مال بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور چھٹے امام نے تو یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ سخاوت کو، یعنی مقصد یہ کہ سخاوت کو اختیار کیے بغیر آپ اس مقام تک کبھی نہیں پہنچیں گے. السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ. سخی اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے. والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس وقریب من النار. جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس، وہ خدا سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، البتہ جہنم سے بہت قریب ہے. اور وہ جو باقاعدہ پیغمبر اسلام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ 3 افراد کے لیے تو زمین و آسمان کے تمام ملائکہ کے متعلق آج کل اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، وہ عورت جو کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اور والولد البار لوالدہ، اولاد جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی. اور بس سخی، تیسرا شخص سخی ہے کہ جس کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی. دیکھیے وہ جو آپ قرآن کی آیت بہت زیادہ سنتی ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خدا کی راہ میں وہ چیز نہ دو جس کو تم سب سے زیادہ محبت جس چیز سے کرتے ہو. دیکھیے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ تم نیکی تک کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم مال کو خرچ نہ کرو. تو یہ تیسری چیز زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم نے بیان شروع کیا، اور بہرحال مال کو خرچ کرنے تک ہم پہنچے. اس کے بعد آ جائیے نمبر 4، سبب نمبر 4 سوء خاتمہ. یعنی اگر ہمارے پاس یہ جو تیسری بات میں نے کہی، مال کا ڈھیر لگا رہے اور لوگ معاشرے کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پسے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، حاجت مند لوگ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمارے پاس پیسہ اگر ایکومولیٹ ہوتا جائے. دیکھیے جب بھی بہت سے علماء نے ایک چیز کہی ہے کہ جو واقعی درد دل رکھنے والا مومن ہے اس کے پاس پیسہ جمع ہونا مشکل بھی بہت ہے. وہ کیسے یہ چیز برداشت کرے گا، اس کی روحانیت ہی کیسی چیز برداشت کرے گی کہ اس کا تو مال بڑھتا چلا جائے اور لوگ ویسے ہی مصیبتوں میں مبتلا رہیں اور ان کو دیکھتا رہے. یہ ہو نہیں سکتا. تو بہرحال چوتھی چیز اب آ جائیے جو اسباب سوء خاتمہ میں نقل کی جاتی ہے، وہ ہے حسد. الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد کرنا. دیکھیے جب حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے اس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایمان کو اس طرح سے حسد کھا کے رکھ دیتا ہے. شیخ بہائی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب کشکول لکھی، اس میں فضیل ابن عیاض سے ایک واقعہ لکھا ہے مروی. فضیل ابن عیاض، عین یہ الف اور زواد. فضیل ابن عیاض ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کے حالت نزا میں اس کے پاس گئے. نون زے اور عین نزا. آپ میں سے اکثر جو نوٹس لکھ رہی ہیں اس کو نون زے الف اور عین لکھ رہی ہیں. نزا مانے اس مانے تو اس کے معنی تو جھگڑا کے ہیں، الف نہیں ہے اس کے بیچ میں. حالت نزا یا حالت احتضار. اچھا گئے اور اپنے شاگرد کو سورہ یاسین پڑھانی شروع کی. محتضر نے منع کر دیا، خبردار کہ سورہ پڑھنا بند کرو. ان کا شاگرد کلمہ انہوں نے پڑھانا شروع کیا، ان کے شاگرد نے منع کر دیا، کہا لا اقولها لانی اکرہها.
کہنے لگا اس کو پڑھنا بند کریں، یہ میں نہیں پڑھوں گا، بلکہ مجھے یہ پڑھنے سے کراہیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ انتقال کر گیا. فضیل ابن عیاض سخت پریشان، ساری رات روتے ہوئے گزاری کہ پروردگارہ میں اپنے شاگرد سے واقف تھا، یہ آخر ساری زندگی کے ایمان اور محبت کے ساتھ یہ ایسا انجام کیسے ہو گیا. خواب میں اپنے اس شاگرد کو ایک دفعہ دیکھ لیا، دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. پوچھا کہ وہ تمہاری سارا معرفت اور ایمان کہاں چلا گیا تھا؟ شاگرد نے کہا 3 باتوں کی وجہ سے میرا انجام برا ہوا. نمبر 1، کنتا حسودن، میں حسد بہت کرتا تھا. میرے پاس نوٹس بہت اچھے ہو گئے، اب کسی اور کو نہ ملیں، صرف میری پوزیشن آئے اب کسی اور کی نہ آئے. یعنی ایک باقاعدہ ایک جیلسی موقع. ویسے کمپٹیشن رہے آپس میں، وہ تو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو، بہت اچھا، لیکن مومن تک نعمت اس کو اگر کوئی چیز مل رہی ہے اور ہم کسی حسد میں مبتلا ہو رہے ہوں اور ہم زوال نعمت کی تمنا کریں. حسد کے اندر اصل میں زوال نعمت کی تمنا ہوتی، ہمیں چاہے ملے نہ ملے اس سے ہی نعمت چھن جائے. کنتا حسودن، میں حسد بہت کرتا تھا. دوسری چیز کنتا نمامن، کنتا نمامن، میں چغل خوری بہت کی مجھ کو بہت عادت تھی. ادھر کی بات ادھر لگانا، لوگوں سے کہنا، ادھر کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ مجھ میں تھی ایک عادت. اور تیسری چیز یہ تھی کہ میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے کہنے سے ایک مرض میں شراب پی لی تھی. ان 3 باتوں کی وجہ سے میرا خاتمہ بہت برا ہوا. اور باقاعدہ یہ ملتا ہے روایات کے اندر کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے شراب کا اگر اس نے صرف ایک قطرہ بھی پیا ہے تو اس کا انجام بہت خراب ہوگا، سوء خاتمہ ہوگا فقط ایک شراب کا قطرہ پینے سے بھی. تو بہرحال یہ اس کے اندر ابھی ہم حسد کی بات بیان کر رہے تھے. تو حسد کی وجہ سے دیکھا، اچھا اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم تو حاسد نہیں. جس طریقے سے ہم نے تکبر کا ایک مسئلہ بیان کیا تھا اور اس کی تقریباً 22 یا 25 علامتیں نقل کی تھیں اپنے کتابچے میں، تو اس کا آپ سے لوگوں سے پڑھوا کے ٹیسٹ بھی لیا گیا تھا جو سینئر گروپ ہے. تو اس کے اندر ان علامتوں کو دیکھ کے اصل میں مرض کا پتہ چلے گا. جب حسد کی ہم علامتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو ان علامتوں کو دیکھ کے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ مرض حسد ہمارے اندر موجود بھی ہے یا موجود نہیں. تو اس وقت پتہ چلے گا ارے یہ مرض تو ہمارے اندر بدرجہ اولیٰ موجود ہے، ان علامتوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر. لیکن اخلاق کی کتابیں پڑھی کتنی جاتی ہیں، اور آپ میں سے زیادہ تر کا مسئلہ تو فقط نوٹس ہی ہو کر رہ گئے ہیں، کتاب تو ویسے بھی نہیں پڑھنا ہے. تو وہ کب پتہ چلیں گی؟ ہو سکتا ہے کہ سالہ سال ایسے گزرتے جائیں، ہفتے میں فقط ایک کلاس ہوتی ہے اور کبھی بھی ٹاپک نہ آ سکے. تو بہرحال یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ سوء خاتمہ کے اسباب میں سے اخلاقیات کی بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. 5ویں چیز، اور اس کے اس 5ویں چیز پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آج کی گفتگو کو روک دیں. 5ویں چیز ہے صحبت الاشرار من اہل الفسق والمعاصی، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، برے دوست. دیکھیے باقاعدہ ایک دفعہ آپ کے سامنے میں نے پیش بھی کی تھی چیز، قرآن کی ایک آیت. قرآن کی آیت کیا تھی؟ یعنی باقاعدہ ظالم لوگ اس دن قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، باقاعدہ ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی یہ برے لوگوں کی صحبت، آپ کو اپنی سہیلیاں چیک کرنی ہیں، اپنے دوست چیک کرنے ہیں. کسی سے بھی جب بھی نامحرموں سے اختلاط کو کتنا زیادہ اسلام کے اندر منع کیا گیا کہ اس وقت تو بڑے انسان شروع میں اپنے تقوی کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ نہیں میں بگڑوں گا نہیں، لیکن اس کے بعد یہی دوست اس کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے. حضرت نوح کا بیٹا کنعان، اس کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ جو اس کا خاتمہ خراب ہوا تھا نوح کے بیٹے کا، اس کی وجہ بھی برے دوست بتائے جاتے ہیں کہ حضرت نوح کی پوری اسلامی تربیت وہ بھی بیکار ہو گئی تھی ان برے دوستوں کے مقابلے میں جنہوں نے اتنا زیادہ ان کے بیٹے کے اوپر اثر کر دیا تھا. یعنی نوح یعنی نبی خدا کی تربیت بھی کام نہیں آئی اگر برے دوست مجمع کر لیں اس کے گرد. اسی اعتبار سے امام زمانہ کے مقابلے میں اللہم
جعفر کذاب، دیکھیے جو چھٹے امام کا ایک لفظ صادق ہے، جعفر صادق، تو صادق کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے تیسری ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا نام بھی جعفر تھا کہ تاکہ یہ دونوں نام مکس نہ ہونے پائیں، جس نے امام زمانہ کے مقابلے میں آ کر دعوی امامت کر دیا تھا جعفر کذاب، اس کی وجہ سے فرق کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ جعفر صادق ہیں، وہ جعفر کذاب ہے۔ جس طریقے سے 10ویں امام کا ایک لقب متوکل بھی، لیکن اسی زمانے میں بادشاہ وقت نے بھی اپنا لقب متوکل رکھ دیا تھا، تو باقاعدہ امام نے منع کیا کہ اس لقب سے اب ہمیں نہ پکارا جائے، حالانکہ امام کے جو بہت سارے القاب ہیں ان میں سے ایک متوکل بھی۔ اس کی بھی وجہ یہی بتائی جاتی، جعفر کذاب کا جو خاتمہ بالسوء ہوا ہے اس کی وجہ بھی برے دوستوں نے ان کو خراب کیا۔ تو بہرحال رسول وہ جو فرماتے تھے نا کہ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے دوست کے عقیدے ہوتے ہیں، جیسے دوست کے نظریات ہوتے ہیں، جیسا اس کا اخلاق ہوتا ہے، جیسا اس کا کردار ہوتا ہے، انسان اس کو ویسے ہی اڈاپٹ کرتا ہے۔ اگر آپ نے برے دوست، برے سہیلیاں بنائیں تو وہ آپ کو ایمان کو، اخلاق کو مکمل طور پر خراب کر کے رکھیں گے۔ اس میں آپ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہ کیجیے گا کہ عمر میں بڑی سہیلیاں، عمر میں چھوٹی سہیلیاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان اور کردار اور ان کا اخلاق دیکھیں اور پھر ان کے ساتھ دوستی کریں، عمر کی کوئی قید اس سلسلے میں نہ رکھیں۔ چلیں جو بھی اپنی ترتیب ہے اس کے بعد اگلا اس کا نمبر لکھیے، وہ ہے، ویسے تو خدا اس گناہ سے سب کو محفوظ رکھے، قتل کرنا۔ قاتل کو سوء خاتمہ کا شدید خطرہ ہے۔ چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں قاتل کے سلسلے میں، فرماتے ہیں قاتل، مومن کے قاتل سے تم جس طرح مرنا چاہو مرو، یہودی مرو، نصرانی مرو، مجوسی مرو، تمہیں مسلمان کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ قتل کرنا اتنا بڑا اور شدید گناہ، اور باقاعدہ عقاب الاعمال میں شیخ صدوق نے تو بڑی سخت اس سلسلے میں روایت لکھی ہے کہ کئی سو مرتبہ صرف ایک قتل کی وجہ سے جہنم کے اندر بھی اس شخص کو قتل کیا جائے گا۔ شاید 500 دفعہ کا تذکرہ ہے کہ صرف قتل کا جو اس کا گناہ ہوگا اس کے عذابوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سزا یہ ہوگی کہ 500 مرتبہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور نمبر 7 جو میرے اعتبار سے ہے، اب آپ لوگ اپنا نمبر اس کو دیکھیے گا جو بھی، وہ ہے گناہوں کے اعتبار سے بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لینے والی عورت۔ جو عورت، یہ روایت میں جملہ ہے کہ جو بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اپنے شوہر سے طلاق لیتی، خلا لیتی، خدا، تمام پیغمبر، تمام فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہوتی۔ اور یہ جملہ ہے کہ ملک الموت اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تجھ کو جہنم کی بشارت ہو۔ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ خبردار، اللہ رسول بغیر حق طلاق لینے والی عورت سے بیزار ہے، نیز اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بھی بیزار ہیں جو اپنی بیوی کو اتنی اذیت پہنچائے کہ جس پہ وہ خلا لینے کے اوپر مجبور ہو جائے۔ لیکن بہرحال روایت میں اندر ایسی عورت کی جو بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے اور یہ اسی حالت میں مر جائے، اس کے لیے جملہ ہے روایت کے اندر کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر اگر وہ مر گئی تو اس کا حشر منافقین کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ یہ ایک اور ایسا گناہ ہے کہ جس کے متعلق بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد 8ویں چیز وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، وہ اس کا کتابچہ بھی موجود ہے یہاں پر اور تفصیلات سے آپ اکثر آگاہ ہوتی رہتی ہیں، وہ ہے سوء خاتمہ کے سبب غرور و تکبر۔ غرور و تکبر کرنے والا ہمارے سامنے مثال شیطان کی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا تھا اور صرف اسی وجہ سے اس کا خاتمہ خراب ہوا۔ دنیا کی محبت یہ بھی بہرحال سوء خاتمہ کا ایک سبب ہے، جس کی بہت بڑی مثال اس بلا میں باور کی ہم بار بار دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ خواہشات نفسانی اس کے اندر وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، جو قرآن کی ایک آیت ہے،
کہ اس کے اندر خواہشات نفسانی نے بہت غلبہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا انجام خراب ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور علماء نے ایک اور سبب لکھا ہے، وہ ہے اعتقادی جڑوں کا بہت کمزور ہونا۔ یہ بھی اس کی ایک سبب اور وجہ بنتی۔ دیکھیے جملہ ہے کہ تھوک سے چپکائی گئی چیز ایک پھونک سے جو ہے وہ ہٹ جاتی، جس کو اس طریقے سے دیوار پر چپکایا گیا ہو۔ جب بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں، جب بھی کبھی ان کے اوپر خدا کی طرف سے نوازشات ہوتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربی اکرمن، خدا نے ہمیں بڑی عزت دی۔ لیکن جیسی ان سے وہ آسائشیں واپس لی جاتی ہیں، وہ فوراً کہتے ہیں ربی اہانن، خدا نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ فوراً حرف شکایت زبان کے اوپر لے کر آ جاتی ہیں۔ اعتقادی جڑوں کا کمزور ہونا، یعنی جیسی خوشحالی رخصت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی رخصت ہو گیا۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ الہی رضن بقضائے کا، پروردگار تیرے کے تمام فیصلوں کے اوپر میں دل سے راضی ہوں، رضن بقضائے کا، اور قتل ہو جانا میرے اور تیرے درمیان جدائی نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی میرے دل میں تیری محبت کم ہو سکتی۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہمارا لگاؤ فقط اور فقط خدا سے اس وقت تک رہے جب تک کہ ہمیں سہولیات اور آسائشیں اور نعمتیں خدا کی طرف سے ملتی رہیں، اور جہاں ہی آزمائشوں کا دور شروع ہوا وہیں ہم خدا سے حرف شکایت زبان پر لانے لگیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقادی جڑیں کمزور ہیں، اور جب کبھی وہ موقع پیش آئے گا مرنے سے پہلے، اس وقت کیونکہ کمزور اعتقاد تھے تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس کے بعد یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اعتقاد اور ایمان ہے وہ فقط اور فقط زمان و مکان اور خوشحالی کا مرہون منت نہ ہو، اس کی مضبوط اعتقادی جڑیں وہ کرنی پڑیں گی، اور وہ عمل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب آ جائیے اگلا نقطہ کہ جس کے تحت کسی بھی شخص کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس میں علماء نے لکھا وہ ہے نظر بازی، بری نگاہ نامحرم کے اوپر ڈالنا۔ باقاعدہ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے 3 بھائیوں کا جو کہ مؤذن تھے مسجد کے اندر۔ ایک بھائی نے 10 سال تک مؤذن کے فرائض انجام دیے، دوسرے بھائی نے مؤذن کے فرائض انجام دیے، تیسرے بھائی کی جب باری آئی تو اس نے مؤذن بننے سے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ لوگوں نے پیسے بڑھائے کہ بھائی تم تھوڑے پیسے اور لے لو لیکن مؤذن بن جاؤ، تمہارے 2 بھائی بھی 20 سال تک یہاں پہ مؤذن رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر بہت مشکل سے صرف ایک شرط پہ مانا کہ میں مسجد کی مینار پر چڑھ کر اذان نہیں دوں گا۔ لوگوں نے جب بہت پوچھا تو کہا کہ صرف اس اذان کی وجہ سے میرے بھائی سوء خاتمہ کا شکار ہوئے، مینار پر چڑھ کر اذان دینے کی وجہ سے۔ کہنے لگا کہ میرے پہلے بھائی کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کو جب ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت اس کے سامنے کرنی شروع کی تو اس نے جھڑک دیا، کہا کہ قرآن وران کیا بیکار چیز ہے، قرآن وران سامنے مت پڑھو۔ اچھا، اسی انداز میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرے بھائی کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی موقع پیش آیا، ایسے ہی واقعہ پیش آیا۔ اس نے بھی قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا، ائمہ معصومین کے نام لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا یہ دونوں بھائی مرنے کے بعد اپنے اپنے اوقات میں میرے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ ہمارا خاتمہ خراب ہونے کے اور عذاب خدا کے اندر گرفتار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم مینار کے اوپر چڑھتے تھے تو جو اطراف کے گھر ہوتے تھے اس میں نامحرموں کے اوپر نگاہ ڈالا کرتے تھے۔ اس کا یہ ہم کو عذاب اور خمیازہ بھگتنا پڑا کہ وقت انتقال ہمیں یہ سب چیزوں سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی اور ہمارا انجام خراب ہوا۔ تو بہرحال یہ جو روایتوں کے اندر بہت زیادہ جملہ بھی ملتا ہے نا، یہ جملہ ملتا ہے نا کہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نظر۔ اچھا، اس کے بعد اب آ جائیے، یہ بھی ایک گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آ جائیے اگلا مرحلہ، اور وہ ہے مال کی شدید محبت۔ شدید محبت مال کی، یہ ہم بہت اخلاق کے اندر پڑھتے بھی ہیں، اور ہم اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ بھئی اب مال کی شدید محبت اس وجہ سے کہ ہمیں مال کی بہت زیادہ ضرورت بھی، یقیناً ضرورت انسان کو مال کی ہوتی ہے،
لیکن اتنی شدید محبت. شہید دستغیب شیرازی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کلیجی فروش کا، کہ جو اپنے جتنی بھی دن بھر کی کمائی ہوتی تھی اس کو ایک تھیلی میں جمع کر کر کے رکھتا رہتا تھا. حالت احتضار میں جب تلقین پڑھنے کا مرحلہ آیا اور اس کے سامنے تلقین پڑھوانی شروع کی، تو جیسے ہی اماموں کے نام آتے تھے اس کی زبان رک جاتی تھی. بہرحال کچھ حکم خدا ایسا ہوا کہ اس کی موت ٹل گئی اور وہ دوبارہ صحت یاب ہو گیا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ساری زندگی تم اماموں کا نام اتنا لیتے رہے اور بڑھ بڑھ کے نعرے لگاتے رہے، لیکن جب اماموں کا نام لینے کی باری آئی تو تمہاری زبان وہاں پہ آ کر لڑکھڑا جاتی تھی اور تم رک جاتے تھے، ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کہنے لگا کہ جیسے ہی میری زبان پہ ائمہ کے نام جاری ہونے لگتے تھے، میرے سامنے ایک شخص آ جاتا تھا جس کے ہاتھ میں میری وہ تھیلی ہوتی تھی اور کہتا تھا دیکھو اگر خبردار اگر تم نے نام لیا تو میں تمہاری اس تھیلی کے اوپر قبضہ کر لوں گا اور یہ پیسے میں تم سے چھین لوں گا. کیونکہ مجھے اپنے اس پیسے سے شدید محبت تھی تو میں اس کا نام لینے سے رک جاتا تھا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال دنیا کی شدید محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ وقت اس سے اگر بہت زیادہ دلی طور پر لگاؤ رکھا تو یہ وقت احتضار جتنا پیسہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اچھا. یہ ہر شخص کے مطابق ریلیٹو بھی ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو اتنا ہی مال جو اس کے پاس ہے اس سے شدید محبت ہوتی. تو بہرحال اس کی محبت کو کم کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں. بہرحال اس کے اندر سے ایک سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کے اوپر اس پیسے کو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. تو بہرحال تقریباً 11 یا 12 یہ موقع ہوئے. اب آ جائیے اگلا، شراب. بصرے کی ایک عورت کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ لوگوں میں سے اکثر ذاکرات مجالس میں پڑھتی بھی ہیں. ام خالد کا واقعہ کہ مدینے وہ آتی ہیں چھٹے امام کے پاس اور آ کر اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں دل کی ایک مریضہ ہوں اور مجھ کو کسی طبیب نے مشورہ دیا ہے کہ میں اگر شراب پی لوں تو اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے. امام نے کہا کہ اے ام خالد اگر تم نے شراب پی چاہے اس طبیب کے کہنے پر ہی کیوں نہ صحیح تو تم کو وقت نزا سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا دل کے امراض میں تو اب تو ایک اسباب میں سے ایک ہے شراب پینا، بلکہ میڈیکل کے طور پہ اور پریسیپیٹیٹ کرے گی وہ اس مرض کو حالت مرض میں اگر وہ شراب پی جائے. تو ام خالد بہرحال پھر اس سے رک گئیں. ام خالد نے یہی کہا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے شراب کیوں پی تو میں کہوں گی کہ میرے آقا و مولا نے مجھے اس کی اجازت دی تھی. امام نے کہا نہیں اے ام خالد اگر تم نے شراب پی تو وقت نزا سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بہرحال پھر انہوں نے شراب نہیں پی. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ اس میں عرض کیا تھا کہ غالباً شراب کے متعلق کہ اگر کسی نے ایک قطرہ بھی پیا اور وہ بلا توبہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا خاتمہ خراب ہوگا. اور وہ روایت آپ پچھلے درس میں سن چکی ہیں کہ شدید پیاس اس کے اوپر مسلط کی جائے گی. اس کے بعد اگلا گناہ کہ جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کا خاتمہ خراب ہو سکتا وہ ہے مومن کو طعنہ دینا. کتنی معمولی سی بات ہے ہمارے نزدیک یہ، لیکن اس کا عذاب کتنا محیط ہو جاتا ہے سب چیزوں کے اوپر. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مومن کو طعنہ دیتا ہے اور اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کے گناہ دوسروں کو بتاتا ہے، اسے برائیاں کر کے کسی دوسرے کو ذلیل کرتا ہے، تو وہ بدترین موت مر کے رہے گا. بدترین موت اس کی آئے گی جو کہ خود جس کا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے اس کا خاتمہ خراب ہوگا، سوء خاتمہ اس کو نصیب ہوگا. مومن کو طعنہ دینا. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی تفصیل میں جائیں گناہوں کی، بس اب آپ یہ نوٹ کرتی جائیے اور اس سے اپنے آپ کو بچاتی جائیے تاکہ وقت مرگ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کہ ساری زندگی جو ہم محنت کرتے رہے کہیں وہ عین وقت مرگ ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے. اچھا اس کے بعد ہے نافرمانی والدین. سوء خاتمہ کا ایک بہت بڑا سبب جس کے متعلق ہم کئی دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں، بہت دفعہ اس کے متعلق باتیں آ چکی ہیں، تو بس یہ آپ نوٹ کیجئے. اس کے فوراً بعد ہم اگلے پوائنٹ کے اوپر جاتے ہیں. نماز میں سستی کرنا.
بہت دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں تو اکثر ان کی بھی نماز فجر قضا ہو ہی جاتی، یہ بھی نماز میں سستی کرنے کے مترادف ہے، اور ایسے اشخاص کا بھی خاتمہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا دیر سے سونا یا کوئی عذر یا بعد میں افسوس کرتے رہنا، یہ آپ مت سمجھیے کہ یہ کوئی اتنے قابل قبول عذر ہوں گے۔ تمام پوری آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کا امتحان سونے کی وجہ سے رہ گیا ہو، کیونکہ وہ اس کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ سونے کی وجہ سے کسی کی فلائٹ مس ہو گئی ہو، لیکن نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر بعد میں ایک ہلکا سا افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد قضا انجام دینی شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں جی ہاں، یہ ایک پورا ایک الگ ایک ہمارا ایک اس کے موضوع پر ایک پچھلے جو درس ہوئے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ کسی بھی وقت ہم الگ سے مکمل کریں گے، کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں بیان کرتے جانا ہے کہ نماز اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں، ان میں سب سے اچھا طریقہ ہے رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنا۔ ویسے ایک آیت بھی ہے جو مفاتی کے اندر بھی ہے غالباً، وہ اگر سونے سے پہلے اگر وہ آیت پڑھ لی جائے تو جس وقت چاہے انسان بیدار ہو سکتا ہے، جو بھی اپنے دماغ میں ٹائم سیٹ کرے، لیکن بہرحال اس کی آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالی جائے گی، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان جلد سونے کی عادت ڈالے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے جس کو ہم ہیڈنگ تو یہی ڈالیں گے کہ مسائل فقہ کی عدم واقفیت۔ خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مروی روایت ہے کہ جو شخص بھی نماز جماعت میں حمد اور سورہ پڑھے گا، خود حالانکہ خاموش کھڑے رہ کے سننا ہوتا ہے، خود اگر کسی نے نماز جماعت کے اندر حمد اور سورہ پڑھا تو وہ بے دین محشور کیا جائے گا، یعنی اس کے اندر بھی سوء خاتمہ ہی کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک ہے مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس سے بھی خاتمہ کسی کا بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا گناہ، بس اس کو جلدی سے ترتیب وار لکھتی جائیے، انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ختم کر دیں گے۔ پے در پہ گناہ کرنا، ایک کے بعد ایک گناہ، ایک کے بعد ایک گناہ، جس طرح کے عام طور پر ہماری زندگی اسی کے اندر بسر ہو رہی ہے۔ دیکھیے جب بھی ہر گناہ کے بعد توبہ کی بڑی تاکید آئی، ہر گناہ کے بعد انسان توبہ کرے، ہر گناہ کے بعد توبہ کی تاکید اس وجہ سے ہے کہ ورنہ اگر پورا دل تاریک ہو گیا کسی کا تو پھر اس کے اوپر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی۔ دیکھیے جس وقت بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، میں آپ کو خاص بات بتاؤں، اس کو اگر آپ توجہ سے سن لیں، خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کرتی ہیں نا تو آپ کا ایمان بالکل نکل کر الگ کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل اس وقت بے ایمان انسان ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر ذرا سا بھی موجود نہیں ہوتا۔ دیکھیے شیخ بہائی نے اپنی کتاب کشکول کے اندر بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں جو لوگوں کے ساتھ حالت احتضار میں پیش آئے کہ ساری زندگی جس چیز کے اندر انسان مبتلا رہا ہے، وقت انتقال وہی چیزیں اس کی زبان پر آئیں۔ مثلا اکثر گلوکار اپنا گانا گاتے گاتے اس دنیا سے گئے، کچھ اور ان کے دماغ میں آتا ہی نہیں، جو چیز ان کی زبان پہ زیادہ رہی۔ بہت سے افراد نامحرموں کا نام لیتے لیتے جن سے عشق و عاشقی کے اندر وہ مشغول ہوتے رہتے اس دنیا سے چلے گئے۔ خاتمہ بالسو، یعنی خدا کا نام اور سب چیزوں کا نام ان کی زبان پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نامحرموں کا نام لیتے لیتے اس دنیا سے گئے۔ اس کے علاوہ وہ جو آپ واقعہ ملتا بھی ہے وہ آپ بلکہ پڑھ لیجئے گا، شیخ عباس قمی کی حمام منجاب کا راستہ، اس کے اندر پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اس کی زبان پر صرف وقت انتقال وہی چیز آ رہی تھی۔ اسی اعتبار سے وہ بھی روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ نہ رکھے عمدن تو وہ بالکل ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس پورے وقت میں جب تک وہ روزے کا وقت رہے گا ایمان اس سے بالکل الگ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رسول کی وہ حدیث ہے بڑی مشہور کہ کوئی بھی شخص جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے ایمان بالکل نکل کے الگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ یہ لگائیے کہ جس وقت بھی ہم گناہوں کے اندر مبتلا رہیں گے تو ایمان بالکل باہر ہو جائے گا ہم سے، اور اس خدا نہ خواستہ اس موقع پر اگر موت آ گئی تو بلا ایمان اس دنیا سے جائیں گے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ ٹھیک ہے گناہ آپ سے ہوتے رہیں گے،
لیکن فوراً ہی توبہ واجب فوری، فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو مٹائیے کہ اگر اس گناہ کی حالت برقرار رہی تو ایمان تو اس وقت باہر نکلا کھڑا ہوگا. بلکہ بہت سی روایتوں میں ہے کہ ایک مومن کے ساتھ بہت یہ ہوتا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ ایمان اس کے جسم سے نکلتا ہے اور باہر جاتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ اطاعت خدا کی طرف آتا ہے تو ایمان پھر اس کے اندر آ جاتا ہے. تو ایسے موقع پر خدا نخواستہ موت نہ آ جائے کہ جس وقت ہم گناہ کی حالت میں ہوں، کوئی ایسا پروگرام اٹینڈ کر رہے ہوں، کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، کوئی فلاں چیز کر رہے ہوں، کوئی گناہ کر رہے ہوں، کسی محفل کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہوں کہ اس وقت ایمان ہمارے جسم سے نکل کر باہر ہوگا، اور اس وقت اگر موت آ گئی تو سوء خاتمہ کا شدید خطرہ. اچھا دیکھیے، اسی توبہ کا جو فائدہ یہ کہ فوراً توبہ کرنے سے ایمان دوبارہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب بھی شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ توبہ آپ سے بھلائے رکھے. جب بھی چھٹے امام یہ بات بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ نیک عمل آپ جتنا بھی کرتے رہیں، اصرار گناہ کے ساتھ کوئی نیک عمل قبول نہ کیا جائے گا. یہ ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے. ایک عالم عارف گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ بہاری. شیخ بہاری نے پورا ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر کے حوالے سے، کہ حضرت خضر سے یہ پوچھا گیا کہ آخر آپ کو یہ حضرت موسیٰ کی استادی کا یہ شرف کیسے حاصل ہو، یعنی کہ نبی خدا کی رہنمائی کرنے کا شرف. حضرت خضر نے ایک جواب دیا. حضرت خضر ایک مرد صالح ہونے کے باوجود ایک نبی خدا کی رہنمائی کا کام. پوچھا گیا کہ آپ کو آخر یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا، تو صرف ایک جملہ حضرت خضر نے کہا، بترک المعصیہ، گناہوں کے ترک کرنے کی وجہ سے فقط. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.